میں 17 سال کی تھی جب اپنے گھر سے بھاگی، پر لڑکے نے مجھے دھوکہ دیا اور میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ میرے والد صاحب نے غصے میں میری شادی ایک ریڑھی والے سے کروا دی۔ وہ ریڑھی والا رات کو دیر سے آتا اور اس کے پاس 2 بھاری شاپر ہوتے جن کو وہ ہمیشہ چھپا کے رکھا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے شاپر کھول کر دیکھا تو دل بیٹھ گیا۔ میرا نام افشین ہے۔ میں اپنے محلے کی سب سے حسین لڑکی تھی، پر ہم بہت غریب تھے۔ میرے بابا کو شرافت کی بیماری تھی، جبکہ میرے چاچا بھی اس محکمے میں کام کیا کرتے تھے جہاں میرے والد صاحب کام کیا کرتے۔ میرے چچا نے اپنا گھر بنا لیا اور ہم ان کے گھر میں ہی رہا کرتے۔ ان کی بیٹیاں اچھے کپڑے پہنتی، اچھے اسکول کالج میں پڑھتی، جبکہ ہم تو 8 کلاس تک پڑھے، اور وہ بھی علاقے کے سب سے گندے اسکول میں۔ میری دونوں کزنوں کو مجھے جلانے میں بہت مزہ آتا تھا اور میں بھی فوراً ہی ان سے چڑ جایا کرتی تھی۔ ان دونوں کا نام سائرہ اور مائرہ تھا۔ وہ لوگ امیر تھے، پڑھے لکھے تھے، اور ہمارے پاس کیا تھا؟ وقت اور حالات نے مجھے باغی بنا دیا تھا۔ ایک دن میں گھر سے باہر نکل گئی اور محلے میں بنے ایک پارک کی طرف چل دی، جبکہ مجھے ایسے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ آج میں نے نقاب بھی نہیں پہنا تھا۔ آتے جاتے لوگ مجھے دیکھنے لگے۔ میں بہت حسین تھی۔ جب ایک لڑکا میرے پاس آیا اور بولا کہ محترمہ آپ نقاب کر لیں، سب لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم لوگوں کی نظروں کا تو کچھ نہیں کر سکتے، پر خود کو تو چھپا سکتے ہیں۔ پہلے تو مجھے اس لڑکے کی بات بہت بری لگی کہ بھلا یہ کون ہوتا ہے مجھے یہ بتانے والا، پر گھر جاتے ہی اس لڑکے کا حلیہ اور باتیں اور آواز میرے دماغ میں گھومتی رہی۔ میں سوچنے لگی کہ اس نے پردہ کرنے کی بات کی تھی، اس کا مطلب وہ ایک اچھا انسان تھا۔ میں کچھ دن اسی کے بارے میں سوچتی رہی۔ دوبارہ پارک بھی گئی کہ شاید وہ مجھے نظر آ جائے، پر ایسا نہیں ہوا۔ اور پھر ایک دن جب میں اپنے گھر آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ لڑکا اور اس کی فیملی میرے گھر پر موجود تھے۔ جتنا میں ان کو دیکھ کر حیران ہوئی، اتنا ہی وہ لڑکا مجھے دیکھ کر حیران نظر آ رہا تھا۔ میرے دل میں خوش فہمی جاگی کہ شاید وہ یہاں میرے لیے یہاں آیا ہے، کیونکہ جس طرح وہ لوگ بیٹھے تھے میں سمجھتی تھی کہ وہ رشتہ لے کر آئے تھے۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ جب میری ماں کمرے میں آئی، میری ماں نے مجھے کہا کہ ذرا ڈھنگ کے کپڑے پہن لو، مہمان آئے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ لوگ کس لیے آئے ہیں، تو ماں نے ایسی بات بتائی کہ دل ٹوٹ گیا۔ مائرہ کے رشتے کے لیے آئے ہیں۔ میں حیران رہ گئی۔ وہ لڑکا جو مجھے پسند آیا، اس کا رشتہ مائرہ کے لیے آیا تھا۔ خیر میں کیا کر سکتی تھی، چپ چاپ سب دیکھتی رہی۔ اس لڑکے کا نام فرید تھا۔ اس کی ماں کو مائرہ پسند آ گئی اور وہ اپنے گھر آنے کی دعوت دے کر چلے گئے۔ مائرہ بہت خوش تھی، جبکہ میرا دل جل رہا تھا۔ پر رات کچھ عجیب ہوا۔ مجھے ایک انجان نمبر سے میسج آنے لگے۔ یہ جان کر میں حیران رہ گئی کہ یہ فرید کے میسیجز تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ یہ میرا گھر ہے۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی۔ ہم دونوں میں باتیں ہونے لگی۔ ایک ہفتے میں فرید نے مائرہ کے لیے انکار کر دیا اور میرا رشتہ مانگا، پر یہاں میری قسمت مجھے دھوکہ دے گی۔ گھر میں تو بوال مچ گیا۔ کیسے عجیب اور گھٹیا لوگ ہیں، رشتہ ایک بیٹی کے لیے لے کر آتے ہیں اور دوسری کو پسند کر کے چلے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں ہم نے اپنی بیٹی نہیں دینی۔ میری چاچی بہت غصے میں تھی اور چاچو بھی۔ میرے ماں باپ کو بھی بہکا لیا کہ یہ لوگ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، اور اگر آپ نے ان لوگوں سے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا تو ہم آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ میرے والد صاحب نے صاف صاف کہہ دیا ہم بھی ادھر رشتہ نہیں کریں گے۔ میرا تو دل ہی ٹوٹ گیا۔ میں نے امی سے بات کی تو امی نے کہا کہ وہ لوگ کوئی اتنے بھی امیر نہیں کہ ان کے لیے تمہارا باپ اپنے بھائی کو ناراض کرے، وہ بھی اس بھائی کو جو اس کے ساتھ کاروبار میں شریک ہے۔ امی نہیں مانی۔ انہوں نے تو مجھے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ گھر میں رشتے آتے جاتے رہتے ہیں، تو کیوں جذباتی ہو رہی ہے؟ انہوں نے تمہیں پسند کر لیا تو کیا ہو گیا؟ تمہیں تو اس سے بھی اچھا رشتہ مل جائے گا۔ گویا یہ بات ہمارے گھر میں ختم ہوگی۔ میرے بابا نے بھی ان لوگوں کو جواب دے دیا، پر میرے دل میں فرید نے جگہ بنا لی تھی اور میں اس بات پر بہت غصہ تھی۔ میرے باپ نے اپنے بھائی اور مجھ سے اپنے بھائی کو چنا۔ میں باغی ہو گئی، اور 4 ماہ کی محبت کے لیے میں نے اپنے ماں باپ کی 17 سالہ محبت کو درکنار کر ڈالا۔ فرید کے ساتھ اپنے گھر سے بھاگ گئی۔ وہ مجھے ایک گاؤں میں اپنی پھپھو کے گھر لے گیا۔ وہاں اس نے مجھ سے نکاح کیا، پر کسی کو یہ نہیں بتایا کہ ہم بھاگ کر آئے ہیں۔ ہم وہاں ایک ماہ رہے، پھر پھپھو کو شک ہو گیا۔ فرید کے پاس پیسے ختم ہونے لگے۔ معاشرے کا دباؤ، گھر خاندان کے تانے، فرید کی ہمت جواب دے گی۔ ایک دن اس نے مجھے ایک کاغذ تھمایا اور کہا کہ وہ مجھے طلاق دے رہا ہے۔ میرے قدموں تلے سے تو زمین نکل گئی اور آسمان میرے سر پر آ گرا۔ پتہ نہیں وہ کون سا منحوس دن تھا جب میں تمہارے حسن کے جال میں پھنس گیا تھا۔
تم نے تو اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے میرا دماغ ہی معاف کر دیا. میں اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ خراب نہیں کر سکتا. آج سے تم اپنے راستے اور میں اپنے راستے. فرید نے تو بات ختم کر دی پر میرے سامنے تو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا. فرید نے مجھ سے اپنا ہاتھ جھاڑ لیا اور مجھے کہا کہ میں صبح تک یہاں سے چلی جاؤں. میں مجبوراً اپنے گھر واپس آ گئی. جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی میری ماں نے ہی دروازہ کھولا. میرے چاچو اور بابا گھر پر نہیں تھے. انہوں نے بہت باتیں سنائی, برا بھلا کہا, مجھے گھر سے نکالنے کی بہت کوشش کی. میری چاچی اور سائرہ اور مائرہ سب مجھے تانے دینے لگے. میں نے اپنی ماں کو سب کچھ بتایا اور کہا کہ میرے پاس جانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اگر تو نے مجھے یہاں سے نکال دیا تو میں خودکشی کر لوں گی. میری حالت دیکھ کر اس کا دل بھر گیا. میں نے 2 دن سے کچھ کھایا نہیں تھا. میری ماں نے مجھے کھانا کھلایا. میں نے کپڑے بدلے. ماں نے کہا کہ شام کو بابا آئیں گے, وہی کوئی فیصلہ کریں گے, اور جو فیصلہ ہوگا تجھے وہ فیصلہ ماننا پڑے گا. میں تیرے لیے صرف اتنا کر سکتی ہوں کہ تیرے باپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی. آگے جو اس کا فیصلہ اور جو تیری قسمت. میرے بابا اور چاچو رات کو آئے تو گویا وہ تو میری جان لینا چاہتے تھے, پر میری ماں کسی طرح ان کو سمجھایا. میرے بابا نے کہا کہ جیسی بھی ہے تو ہماری بیٹی, اور کسی غلط کام میں پڑ گئی تو ہماری ہی بدنامی ہوگی. لیکن اسے کہو کہ ہم اس کی شادی 1-2 ہفتے میں کروا دیں گے. جہاں ہم اس کی شادی کروائیں گے وہیں چپ چاپ شادی کرے گی. وہ 2 ہفتے میرے اس گھر میں بہت برے گزرے. میری اس گھر میں کوئی عزت نہیں تھی. کوئی میرے پاس نہ بیٹھا تھا اور نہ بیٹھنا تو دور میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا. میں نے واقعی اپنی زندگی برباد کر لی تھی. میرے والد صاحب نے میری شادی ایک ریڑھی والے سے کروا دی, جو شہر کے مین چوک میں کھڑا ہو کر فروٹ بیچا کرتا. اس کی شکل سے ہی لگا کرتا تھا کہ وہ نہ صرف غریب بلکہ بہت ہی بدصورت آدمی بھی تھا. اس کو دیکھ کر گھن آتی تھی. پر اب میرے پاس بولنے یا احتجاج کرنے کا کوئی بھی موقع نہیں بچا تھا. یہ میں نے اپنے ساتھ خود کیا تھا اور اب مجھے یہ برداشت کرنا تھا. میرے والد صاحب نے میرا نکاح ریڑھی والے سے کروا دیا اور رات میں ہی مجھے اس کے ساتھ رخصت کر دیا. میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ ہم تمہارے لیے اتنا ہی کر سکتے تھے, اب تم ہی جانو کہ تم نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرنا ہے. جب گھر آئی تو اس کے گھر قدر صاف تھا. وہاں 2 کمرے تھے اور تھوڑا بہت سامان بھی. اس کا نام علی تھا. اس کی عمر تو کم تھی لیکن شاید وہ اپنا خیال نہیں رکھا کرتا تھا. مجھے اس شخص میں کوئی دلچسپی نہیں تھی, لیکن یہ بھی سچ تھا کہ اب میں اس کے رحم و کرم پر تھی. اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس سے کوئی بدتمیزی نہیں کروں گی, اور میں نے اسے اپنا شوہر قبول کر لیا. اور وہ صبح کام پر جایا کرتا تھا. شہر کے چوک میں اس کی فروٹ کی دکان تھی اور رات کو دیر سے گھر آیا کرتا تھا. پہلے ہی دن میں یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ اس کے ہاتھ میں 2 بڑے بڑے بھاری شاپر ہوا کرتے تھے. پہلے دن تو میں نے سوچا شاید ان شاپروں میں فروٹس ہوں گے, لیکن اتنے فروٹ تو وہ دن میں بیچا نہیں کرتا تھا, تو گھر کیسے لے آ سکتا تھا. ویسے بھی شاپر میں فروٹ نظر نہیں آ رہے تھے. شاپر کی شکل دیکھ کر ہی پتہ چل رہا تھا. خیر میں نے اس سے اس کی بابت کوئی سوال نہ پوچھا, لیکن حیران میں اس بات پر ہوئی کہ صبح ہوتے ہی وہ شاپر گھر سے غائب تھے. علی ایک اچھا انسان تھا. اس نے میری ہر ضرورت کا خیال رکھا ہوا تھا. میں اس کے لیے کھانا بناتی اور وہ رات میں مجھ سے دن بھر کی باتیں کیا کرتا تھا. اس نے مجھ سے یہ بھی پوچھا کہ تمہاری شادی تمہارے ماں باپ نے مجھ سے کیسے کروا دی, تم تو بہت خوبصورت لڑکی ہو. تو میں نے اسے اپنے ماضی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا. کچھ دیر کے لیے وہ خاموش ہو گیا اور پھر کہنے لگا کہ تم تھوڑی سی بے وقوف ہو, نہ سمجھ ہو. تمہارے والد صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری پہلے شادی ہوئی پر وہ ناکام ہو گئی. یہ نہیں بتایا تھا کہ تم گھر سے بھاگ گئی تھی. یہ بات یاد رکھنا کہ زندگی سب کو دوسرا موقع نہیں دیتی. میرے گھر میں وفادار بن کر رہو گی تو میں تمہیں خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گا. میں نے علی سے کہا کہ اسے مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی. میرا سارا غرور, سارا مان مٹی میں مل گیا تھا. میں اپنے خاندان کی سب سے حسین لڑکی اور ایک ریڑھی والی کی بیوی تھی. علی کے سامنے تو رکھ رکھاؤ رکھنا ہی تھا, ورنہ گھر میں میری کیا عزت تھی. وہ مجھے 2-3 ہفتے بعد 2 دن کے لیے میرے گھر چھوڑ آیا کرتا. مائرہ اور سائرہ نے میری بہت بے عزتی کی. کہا کہ تم تو دن رات فروٹ کھاتی ہو, پھر بھی منہ تمہارا لٹکا ہوا ہے. تمہارا شوہر ایسی آوازیں لگا کے لوگوں کو بلاتا ہوگا, سیب لے لو, انار لے لو, انگور لے لو. انہوں نے مجھے بہت ستایا. میرا دل خون کے آنسو رونے لگا. میں اپنے گھر سے جلدی واپس آ گئی اور علی کو کہا کہ میرا گھر میں نہیں دل لگ رہا. لیکن علی کی حرکتیں کچھ مشکوک تھیں. وہ روز 2 بڑے بڑے شاپر کو بھر کر لے آیا کرتا تھا, اور پھر مجھے پورے گھر میں وہ شاپر کہیں نہیں ملا کرتے. گھر سے جاتے بھی اس کے پاس وہ شاپر نہیں ہوتے. ایک دن میں نے اس سے پوچھ لیا کہ تم روز رات کو شاپر لاتے ہو لیکن پھر وہ گھر سے ہی غائب ہو جاتے ہیں, نہ تم ان کو واپس لے کے جاتے ہو اور نہ ہی بتاتے ہو کہ ان کے اندر کیا ہے. تو علی نے پہلی دفعہ مجھ پر غصہ کیا اور کہا کہ اپنے کام سے کام رکھو, میرے معاملات میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. میں بھی ڈر گئی اور مزید کوئی بات نہیں کی.
رات کو وہ آیا تو اس کے ہاتھوں میں پھر سے شاپر تھے جن کو وہ کہیں رکھ کے آیا اور آ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے رویے کے لیے معافی مانگی، وہ کہا کہ ہر بات بتانے کی نہیں ہے، کچھ باتیں شوہروں کی اپنی ذاتی بھی ہوتی ہیں جن کو وہ اپنے ہی تک رکھنا پسند کرتے ہیں۔ تم میری بیوی ہو، بس تم میرے گھر کو سنبھالو۔ کچھ دن بعد میرے گھر میں ایک بہت ہی عجیب حرکت ہوئی۔ صبح کا وقت تھا، ابھی میرے اٹھنے کا وقت نہیں ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ علی بستر پر نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ وہ باتھ روم تک گیا ہوگا، کیونکہ وہ کمرے کی لائٹ آن کر گیا تھا، اس لیے میری نیند بھی ٹوٹ گئی تھی۔ میرے کانوں نے کسی کو انگلش میں بات کرتے ہوئے سنا، کوئی بہت زبردست انگلش میں باتیں کر رہا تھا۔ کچھ دیر تو میں سنتی رہی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں، کیونکہ میں آدھی نیند میں تھی، اس لیے اٹھنا محال تھا۔ علی کی وہی روٹین تھی کہ روز اس کے ہاتھوں میں شاپر ہوتے، پھر وہ شاپر جانے غائب ہو جایا کرتے۔ مجھے سائرہ کی شادی کا کارڈ آیا تو مجھے بھی جانا تھا، لیکن میں اس شادی میں جانا نہیں چاہتی تھی۔ وہاں سارا خاندان اکٹھا ہوتا اور سب مل کر مجھے ہی تنگ کرتی۔ میں نے بیماری کا بہانہ بنا دیا۔ میں دن رات روتی، اپنی قسمت پر ماتم کرتی۔ میں نے اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیا، نہ مجھے پہننے اوڑھنے کا شوق رہا، نہ بننے سنورنے کا۔ سارا دن گھر کے کام کیا کرتی، علی کے لیے کھانا بنا کے رکھ دیتی، اس کے چھوٹے موٹے کام کرتی رہتی۔ میرا دل مر گیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اب مجھے کوئی بھی خوشی نہیں ملے گی۔ ایک دن علی نے مجھے کہا کہ تم کبھی تیار نہیں ہوتی، اپنا خیال نہیں رکھتی۔ کیا بات ہے؟ تمہیں ایسا تو نہیں لگتا کہ اگر تم مجھ سے کچھ مانگو گی تو میں تمہیں نہیں دے سکوں گا کیونکہ میں غریب آدمی ہوں؟ میں نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میرا دل نہیں کرتا۔ علی نے کہا کہ ابھی تو تم بہت کم عمر ہو، ابھی سے تمہارا دل کیوں مر گیا ہے؟ اپنا خیال رکھا کرو، میرے لیے سج دھج کے رہا کرو۔ علی نے تو کہہ دیا لیکن میرا دل نہ کرتا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے میں نے اسے کچھ نہیں مانگا۔ اس نے کہا کہ مہینے کے آخر پر وہ مجھے ایک جوڑا لے کر دے گا، پر مجھے اس کی لائی ہوئی کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس لیے نہیں کہ وہ ہمیشہ سستی چیزیں لاتا، بلکہ اس لیے کیونکہ میرا اب کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کیا کرتا تھا۔ ایک دن میرا دل بہت تنگ تھا تو اپنی ماں سے ملنے چلے گئی۔ سوچا کہ ماں تو ماں ہوتی ہے، کچھ دیر اس کے ساتھ باتیں کر لوں گی، پر میری ماں نے مجھے سائرہ کے بارے میں ہی باتیں سنائی کہ اتنے اچھے گھر میں گئی ہے کہ اس کا شوہر سرکاری ملازم ہے، گھر میں نوکر ہیں، دولت کی ریل پیل ہے۔ اس کی شکل تو اسے قابل نہیں تھی، لیکن اس کے نصیب اچھے تھے کیونکہ اس نے اپنے اماں ابا کی نافرمانی نہیں کی، اور تم اس خاندان کی سب سے حسین لڑکی ہو، کس قسم کے انسان کی بیوی بن گئی تم نے اپنی زندگی برباد کر لی۔ ماں نے میرا دل ہی جلایا۔ میں علی کو کہہ کر گئی تھی کہ میں شام میں واپس آؤں گی، لیکن امی کی باتوں نے مجھے بہت دکھی کر دیا اور میں دوپہر میں ہی اپنے گھر کی طرف چلتی۔ میں نے دیکھا میرے گھر کے باہر ایک بہت بڑی گاڑی کھڑی تھی۔ میں نے اس گاڑی کو غور سے دیکھا، یہ تو میرے پسند کی گاڑی تھی جس کو میں فلموں اور ڈراموں میں دیکھا کرتی اور سوچتی کہ کبھی یہی گاڑی میرے پاس بھی ہوگی، لیکن ایسا کہاں ممکن تھا۔ میں اپنے خیال میں اپنے گھر میں داخل ہوئی، کسی سے ٹکرا گئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ بہت ہی حسین لڑکی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران نظر آئی۔ علی پیچھے تھا جو شاید اسے دروازے تک چھوڑنے آ رہا تھا، لیکن اس ٹائم وہ گھر نہیں ہوتا تھا۔ میں نے دونوں کو دیکھا اور میں بہت زیادہ حیران ہونے لگی۔ علی نے فوراً کہا کہ آپ نے جو پتہ پوچھا ہے وہ سیدھا جا کے دوسری گلی میں منڈے سے آپ کو مل جائے گا۔ علی مجھے کچھ گھبرایا ہوا لگا، مجھ سے نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ وہ لڑکی شکریہ بول کر چلی گئی اور میں نے علی سے پوچھا کہ یہ کون تھی؟ تو کہنے لگا پتہ پوچھنے آئی تھی۔ میں نے کہا کہ گھر میں ہی آ گئی۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک عجیب بات ہے کہ کوئی لڑکی پتہ پوچھنے گھر پر ہی آ گئی؟ جب میں نے شک کرنے کے انداز میں سوال کیا تو علی نے کہا کہ پتہ پوچھنے نہیں آئی تھی اور کیا کرنے آئی تھی؟ ذرا میری شکل دیکھو، میرا گھر دیکھو، تمہیں کیا لگتا ہے میرا اس لڑکی سے کس قسم کا تعلق ہو سکتا ہے؟ اس کو پیاس لگی تھی تو میں اسے گھر میں لے آیا، چلو ایک گلاس پانی ہی پی لے گی۔ کیا لگتا ہے امیر لوگ ہم جیسوں کے ساتھ تعلق رکھ سکتے ہیں؟ مجھے تمہارا مجھ پر یہ شک کرنا اور یہ سوالات کرنا بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور آئندہ اس طرح کوئی حرکت نہ کرنا، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ علی نے مجھے اچھی خاصی باتیں سنا دی اور گھر سے چلا گیا۔ میں نے بھی اپنی عقل پر ماتم کیا اور سوچا کہ بھلا اس لڑکی کا علی سے کیا تعلق ہو سکتا تھا جو میں اچانک سے ہی گھبرا گئی۔ میں نے علی سے معافی مانگی، وہ بھی بہت شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ تم میری ہم سفر ہو، میری زندگی تمہارے ساتھ ہی گزارنی ہے، کچھ دن کی تکلیف کاٹ لو، ایک دن ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ میں نے ہاں میں سر تو ہلا دیا، پر میں جانتی تھی کہ ہمارے حالات کبھی اچھے نہیں ہوں گے۔ کسی طرح 8 ماہ گزر گئے اور ایک دن صبح میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا۔ مجھے کسی نے نیند سے جگایا، ویسے تو نیند سے جگانے والا علی ہی ہوتا تھا، لیکن میں نے اپنے سرہانے خوبصورت اور صاف ستھرے انسان کو کھڑے دیکھا تو میں چونک گئی کہ یہ کون میرے کمرے میں گھس آیا۔
میں فوراً خود کو اپنے دوپٹے میں چھپاتی ہوئی کمرے کے کونے سے لگ گئی اور کہنے لگی کہ کون ہو تم، اور علی کو آواز دینے لگی تو وہ شخص ہنسنے لگا، جس کو آوازیں دے رہی ہوں میں وہی تو ہوں۔ میں نے اپنی آنکھیں ملیں اور غور کیا تو وہ علی ہی تھا۔ وہ صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس تھا، اس نے شیو بنائی تھی، بہت حسین لگ رہا تھا۔ یہ تو وہ علی تھا ہی نہیں جس کو میں جانتی تھی۔ میں حیران اور پریشان رہ گئی اور وہ مجھے یوں حیران دیکھ کر محظوظ ہونے لگا۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ ہم رکشے میں بیٹھ کر ایک کالونی میں آئے، وہاں ایک بڑا سا گھر تھا۔ علی مجھے اس گھر میں لے آیا اور کہنے لگا کہ گھر کیسا لگا؟ میں نے کہا کہ اچھا ہے، کیا ہم اس گھر میں کام کرنے والے ہیں؟ کیونکہ اتنے بڑے اور عالیشان گھر میں نوکرانی ہی بن سکتی تھی۔ علی پھر سے ہنس دیا اور کہا کہ نہیں، یہ تمہارا گھر ہے۔ میں حیران اور پریشان رہ گئی۔ علی نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا اور بتایا کہ وہ کوئی ریڈی والا نہیں بلکہ ایک بہت بڑا امیر زادہ ہے، لیکن وہ اپنی جائیداد کا اکلوتا وارث تھا اور اس کے 4 چاچا اس کے پیچھے پڑے تھے۔ کچھ قانونی پھندے تھے، قانونی کارروائی تھی اور کاغذی کام تھا۔ اس کی وجہ سے اسے کچھ دیر کے لیے منظر سے غائب ہونے کی ضرورت تھی اور اتنی دیر میں اس کے خاص آدمی اس کے سارے معاملات حل کر رہا تھا۔ علی کہیں اور بھی چھپ سکتا تھا لیکن اس کے چچا کی پہنچ بہت دور تک تھی، اس لیے وہ ایک ریڈی والا بننے پر مجبور ہو گیا۔ اس شاپر میں میرا دوست دولت بھر کے لایا کرتا تھا جو وہ راتوں رات بینک میں جمع کروا رہا تھا۔ پھر اس نے ان پیسوں سے یہ گھر بنانا شروع کر دیا اور اس کے لیے دنیا کی تمام لوازمات کو خریدا۔ وہ گاڑی جو اس دن گھر آئی تھی وہ گاڑی بھی علی کی تھی، اور وہ لڑکی علی کی دوست جو اسے بتانے آئی تھی کہ اس کا کام ہو گیا ہے، اب اس کے چاچا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور ساری دولت کا مالک وہ خود ہے۔ میری حالت عجیب سی ہو گئی، میرا وجود کانپنے لگا، مجھے سمجھنا ہے کہ میں ہنسوں یا روں۔ علی نے میرے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھاما اور کہا کہ تم میری بیوی ہو، میں نے تم سے شادی کی ہے کیونکہ تم مجھے بہت اچھی لگی، لیکن آج تم سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو جس نے گریڈی والے کو قبول کیا۔ تم نے کبھی مجھ میں کوئی کیڑا نہیں نکالا، مجھے یہ نہیں کہا کہ میں بدصورت ہوں، میرے گھر کو سنبھالا اور ایک اچھی بیوی بن کر میرے ساتھ 8 مہینے کا وقت کاٹا۔ اب تمہارا حق ہے کہ تم اس گھر پر اور میرے دل پر راج کرو، تم ہی میرے دل اور میرے گھر کی رانی ہو۔ میں خوشی سے رونے لگی اور علی کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اس قابل نہیں ہوں، تو اس نے کہا کہ تم ہی اس قابل ہو کیونکہ تم علی تصور کی بیوی ہو۔ ہم اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ علی نے میرے لیے ایک سے ایک مہنگا جوڑا خریدا، میں نے اپنا خیال رکھا اور 2-3 ہفتے بعد جب میں اسی گاڑی میں علی کے ساتھ بیٹھ کر اپنے گھر گئی تو قسمت سے وہاں سائرہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ میرے گھر والے مجھے ایسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ علی نے ان کا بھی مختصر ساری بات بتائی، سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ میرے والد صاحب علی دستور کے نام سے واقف تھے، وہ حیران تھے کہ شہر کے سب سے امیر انسان ان کا داماد تھا۔ میں نے اپنے سب گھر والوں کو معاف کر دیا، ان کے لیے بہت قیمتی تحفے لے گئی، لیکن میں نے جاتے جاتے ان کو اتنا کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں بھی معصوم تھی، بچی تھی۔ معصومیت میں اور کم عمری میں لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ بنا سوچے سمجھے غریب انسان کے ساتھ بیاہ دیا، اور پھر جب میں آپ کو اپنا سمجھ کے یہاں آئی تو آپ لوگوں نے مجھے تانے دیے، میرا دل جلایا، لیکن میں پھر بھی آپ لوگوں کو معاف کرتی ہوں۔ آج اللہ کا کرم ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، جانے میری کون سی نیکی کا مجھے صلہ ملا ہے کہ اتنے اچھے اور امیر انسان کی بیوی ہوں۔